دین وائبز، دین کی آواز۔ اللہ رب العزت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم انسانوں کے درمیان دنوں کو عدلتے بدلتے رہتے ہیں۔ جس طرح موسم بدلتا رہتا ہے نا، کبھی سردی، کبھی گرمی، کبھی خزاں، کبھی بہار، اسی طرح حالات بھی بدلتے ہیں۔ کبھی صحت ہے، کبھی بیماری ہے، کبھی خوشی ہے، کبھی غلوی ہے، کبھی فراخی ہے اور کبھی تنگی ہے۔ آج کل چونکہ من حیث القوم ہمارے اوپر تنگی کے حالات آئے ہوئے ہیں، تو اس لیے مناسب سمجھا کہ ہم آج ان اسباب کے بارے میں بتائیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ رزق کو فراخ کر دیتے ہیں۔ ان کو کہتے ہیں رزق کی کنجیاں۔ یہ 17 کنجیاں ہیں، آپ ان کو یاد کر کے اس پر عمل کریں اور اپنی آنکھوں سے رزق میں برکت پڑتی ہوئی دیکھیں گے۔ سب سے پہلا کام استغفار، کیونکہ اس قسم کی جو آزمائش ہیں یہ دو طرح سے آتی ہیں، ایک گناہوں کے وبال کی وجہ سے اور ایک درجات کو بلند کرنے کی وجہ سے۔ انبیاء کرام اور اولیاء کرام کے درجات بلند ہوتے ہیں، ان کے لیے یہ آزمائشیں درجات کو بلند کرنے کے لیے آتی ہیں، اور ہم عوام الناس ہمارے اوپر یہ ہمارے گناہوں کا وبال بن کے آتا ہے۔ اس لیے اس کا ایک حل ہے کہ اللہ کے سامنے استغفار کیا جائے۔ اللہ کا قرآن عظیم الشان میں وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں استغفروا ربکم انہ کان غفارا۔ اللہ کے سامنے استغفار کرو، وہ گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، تمہارے اوپر بارشوں کو برسائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اور اللہ مال کے ذریعے سے تمہاری مدد کرے گا۔ کتنا واضح الفاظ میں اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم استغفار کرو گے تو میں تمہارے مال کے ذریعے سے مدد کروں گا، وَبَنِينَ، اور بیٹے دے کے تمہاری مدد کروں گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور تمہارے لیے باغ ہوں گے، ان کے پھل بہتر ہو جائیں گے، تمہیں اللہ تعالیٰ باغوں میں زیادہ پھل دیں گے، تمہاری دکانوں کی آمدنی بڑھ جائے گی، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور اللہ تمہیں پانی کے زمین سے چشمے جاری عطا کریں گے۔ یہ سب نعمتیں استغفار سے ملتی ہیں، لہذا نمبر سے ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت سے استغفار کریں، اور یہ استغفار برائے نام نہیں ہونا چاہیے، دل سے اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہو اور استغفار کر رہے ہوں۔ راویہ بصریہ فرماتی تھیں استغفارنا یحتاج الی استغفار، کہ ہمارا استغفار اس قابل ہے کہ اس کے اوپر استغفار کیا جائے، کہ یا اللہ اتنی غفلت کے ساتھ ہم بات کر رہے ہیں، تو دل کی ندامت کے ساتھ اگر ہم گناہوں پہ استغفار کریں گے تو کے دروازے کھول دیں گے، کیونکہ اللہ رب العزت کا قرآن عظیم الشان میں یہ وعدہ ہے۔ رزق کی دوسری کنجی نماز کا اہتمام۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الصلاۃ واصطبر علیہا لا نسألک رزقا نحن نرزقک، تم اپنے اہل خانہ کو نماز کا حکم دیجئے اور اس پر جمے رہیے، ہم آپ کو رزق نہیں کمانا چاہتے، رزق ہم آپ کو پہنچائیں گے۔ یعنی اللہ وعدہ فرما رہے ہیں نحن نرزقک، ہم تمہیں رزق پہنچائیں گے۔ جب اللہ وعدہ فرما رہے ہیں تو پھر اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، یقیناً نماز کے اہتمام سے اللہ رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اگر آپ غور کریں تو من حیث القوم آج نماز میں ہم بہت سستی کرتے ہیں۔ اول تو باجوانی بس بھاگی دوڑی کی نماز، شیطان لگائے ہے بس مہمانوں کو چائے دے کے پھر نماز پڑھتی ہوں، اور چائے بننے میں دیر ہو جاتی ہے کیونکہ گیس نہیں ہوتی تو نماز چلی جاتی ہے۔ نماز کو اولیت دینی چاہیے، یہ اللہ کا حکم ہے، اور اس کی وجہ سے گھر میں برکتوں کے دروازے کھلتے ہیں۔ آج آپ دیکھیں کئی ایسے گھر ہیں جن میں فجر کی نماز پڑھنے والا کوئی بھی نہیں ہوتا، سب سوئے پڑے ہوتے ہیں۔ تو نماز کے اہتمام سے اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں۔
تیسری کنجی ہے انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ چونکہ انسان اللہ کے راستے میں جو خرچ کرتا ہے اللہ اس کو 10 گنا کر کے واپس لوٹاتے ہیں کم از کم۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کرے گا اللہ اس کو واپس لوٹائیں گے۔ تو جو اللہ نے ہمیں دیا ہے اس کو ہم غریبوں پر، یتیموں پر یا بھوکوں پر خرچ کریں، دل بڑا کریں، اور پھر اس کی برکت دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ رزق میں فراخی کیسے کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ، تم جو خرچ کرو گے تمہیں اس کا بدلہ پہنچے گا۔ نبی علیہ السلام نے چند باتیں قسم اٹھا کے کہیں، حالانکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی بات فرما دیتے تو آپ تو صادق الامین تھے، آپ کی بات 100% سچی تھی، مگر نبی علیہ السلام نے یہ بات قسم اٹھا کے کہی کہ جو بندہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اس کے رزق میں کمی نہیں ہوتی۔ اب نبی علیہ السلام قسم اٹھا کر یہ بات کہیں تو پھر شک کی تو گنجائش کوئی رہ ہی نہیں جاتی۔ ہم جو بھی ہیں جہاں بھی ہیں خرچ کریں، اللہ ہمیں برکت دیں گے اور ہمارے رزق کو بڑھا دیں گے۔ مشہور واقعہ ہے، ایک مرتبہ رابعہ بصریہ کے ہاں مہمان آئے، اب گھر میں کچھ نہیں تھا کھانے کھلانے کے لیے، تو کچھ دیر کے بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ رابعہ بصریہ نے خادمہ کو کہا کہ جاؤ دیکھو کون ہے۔ اس نے کہا جی ایک بندہ آیا ہے اور وہ 9 روٹیاں لے کے آیا ہے۔ کہا نہیں یہ ہماری نہیں ہے، اس کو لے جاؤ۔ پھر کچھ دیر کے بعد دوبارہ دستک ہوئی، پھر یہی ہوا، پوچھو بھئی کون ہے؟ یہ بندہ آیا ہے 9 روٹیاں لے کے آیا ہے۔ اب رات کافی دیر ہو گئی تھی، مہمانوں کو بھوک بھی لگی ہوئی تھی، تو پھر کافی دیر کے بعد ایک بندہ آیا، پوچھا باندی سے کہ کون؟ اس نے کہا جی کوئی بندہ روٹیاں لے کے آیا ہے۔ کہ کتنی روٹیاں ہیں؟ کہ 9 روٹیاں۔ تو نہیں یہ ہماری نہیں ہے، چلا جائے۔ اس نے کہا کہ اب تو مہمانوں کے کھانے کا وقت بھی ہو گیا، دیر بھی ہو گئی، آپ 2 دفعہ پہلے انکار چکی ہیں، تیسری دفعہ کیوں انکار کر رہی ہیں؟ ان کا دیکھو وجہ یہ ہے کہ میرے پاس صبح 1 روٹی تھی، سائل آیا اور میں نے روٹی اس کو اللہ کے لیے دے دی، اب جب میں نے 1 روٹی دی تو اللہ نے 10 روٹیاں مجھے لوٹانی ہے، اور یہ 9 لے کے آیا، یہ میری نہیں کسی اور کی ہے۔ تو خادمہ نے ہاتھ باندھ دیے، وہ لایا 10 ہی ہے، مجھے بھوک لگی تھی، ایک میں نے اپنے لیے رکھ لی تھی۔ تو جب اتنا یقین ہو کہ ہمیں 1 کے 10 اللہ لوٹائیں گے تو پھر بندے کو خرچ کرنا کوئی نہیں آتا۔ جو بھی ہو لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، ایک روپیہ امیر آدمی کے لاکھوں روپے۔ صحابہ کرام کے بارے میں اللہ میں آنے والوں کا احد پہاڑ کے تو اس لیے نیت کر لیجئے کہ ہم نے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، تھوڑا یا زیادہ یہ الگ بات ہے، اور اس کی برکت سے اللہ پھر ہمیں اس کو 10 گنا کر کے واپس لوٹائیں گے۔ حبیب اجمی کا واقعہ ہے، یہ ان پڑھ تھے اس لیے ان کو اجمی کہتے تھے، مگر صوفی ٹائپ آدمی تھے۔ ان کی بیوی نے آٹا نکالا کہ میں کھانا پکاتی ہوں، پھر وہ آگ کا انتظام کرنے کے لیے باہر نکلی تو اتنے میں سائل آ گیا۔ اب جب سائل آیا تو انہوں نے کہا میں نے اس کو خالی نہیں جانے دینا، جو گھر کا آٹا تھا بنا ہوا وہ دیا۔ اب جب بیوی آئی تو اس نے پوچھا آٹا کہاں ہے؟
کہنے لگے میں نے روٹیاں پکنے کے لیے دے دیا ہے۔ انتظار میں بیٹھ کے کچھ دیر کے بعد اللہ کی شان دروازہ کھٹکھٹایا گیا اور ایک بندہ تازہ تازہ روٹیاں لے کر آیا، ساتھ سالن بھی تھا۔ اس نے کہا جی کہ وہ جو آپ نے آٹا بھیجا تھا نا روٹیاں پکانے کے لیے، وہ روٹیاں لے کے بندہ آ گیا ہے۔ تو ابھی بجوی نے کہا دیکھو میرا اللہ کتنا بڑا ہے، اس نے مجھے روٹیاں بھی پہنچا دی اور نفع میں مجھے سالن بھی دے دیا۔ ہم اگر اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے تو اللہ ہمیں وہ بھی لوٹائیں گے اور اس میں نفع بھی عطا فرمائیں گے۔